صحیح حقوق جو ہیں وہ نہیں دے سکے ہیں، اور یہ قائد اعظم نے جو فرمایا اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اس وقت تک کوئی قوم بھی عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ ہم لوگ نہایت مذموم رسوم و رواج کا شکار ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین قیدیوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں بند رہیں۔ میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم مغربی زندگی کے ناپسندیدہ پہلوؤں کی بھی نکالی کریں۔ آئیے اسلام کے معیارات اور تصورات کے مطابق خواتین کا مقام بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جن قابل مذمت حالات میں ہماری خواتین کو زندگی گزارنا پڑتی ہے، آپ کو چاہیے کہ ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو اپنا رفیق کار بنا کر ساتھ رکھیں۔ مغربی معاشرے کی بدعنوانیوں سے بچتے ہوئے ایسے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک میں بیوروکریٹس کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ بھائی آپ ہمارے رولر نہیں ہیں، آپ ہمارے ماسٹر نہیں ہیں، آپ ایروگنس جو ہے، امپریشن آف ایروگنس جو ہے وہ نہ رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں کہنا چاہتے ہوں کہ قائد اعظم نے جو فرمایا تھا، ہم نے ان کے کسی بھی، چاہے وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس کو مشورہ ہے، ان کے مشوروں پہ، ان کے اصولوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آخری بات میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا تھا، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نوجوان ہمارا فیوچر ہیں، اور انہی سے ہمیں جو امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ لازمی ہے کہ آپ کوشش کر کے اس نظام کار کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی حکومت وقت کی کارکردگی سے حد درجہ غیر مطمئن ہیں تو اسے گدی سے اتارنا اور دوسری حکومت کو برسر اقتدار لانا آئین کے مطابق آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خود کو کسی ایک سیاسی جماعت یا دوسری پارٹی کا اعلی کار بنائیں گے تو اس سے ملک کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بنیادی مشغلہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ انصاف کرو، اپنے آپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ انصاف کرو، ریاست کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنی توجہ جو ہے وہ پڑھائی پہ دو۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں ہم جو ہے جو چیزیں ہیں، سب سے ہمارا مسئلہ اس وقت ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ری پیمنٹ آف ڈیٹ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 90 ڈیز میں میرا عہدہ سنبھالنے کے بعد میری پارٹی جو ہے ری پیمنٹ ڈیٹ کا ایسا پلان دے گی جو کہ ورکیبل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم 5 سالوں میں اس ملک کا ڈیٹ جو ہے انشاءاللہ اس کو ادا کر سکیں گے۔ ہم پریکٹیکل آپ کو پرپوزل جو ہیں وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے کہ انرجی کی جب قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انڈسٹری کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انرجی پہ، اکانومی پہ، ایگریکلچر، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا آپ دیکھ لیں کہ جب میں پہلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت $13 ملین کی جو ہے 13 بلین بیل ہماری ہوتی تھی، اور اب بدقسمتی سے وہ کم ہو کر 5 ملین بیل آ گئی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم ٹھگوں سے، نوسر بازوں سے، اور جو 2 نمبر دوائیاں ہیں، جو 9 نمبر سیڈ ہے، کوالٹی نہیں ہے، معیار، اگر ہم اس کو مسئلہ حل کر لیں تو ہم اپنی جو 4 گنا ہم اپنی کاٹن کی انڈسٹری جو ہے، گروتھ ہے، اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں 2021 میں گیا تھا کیلیفورنیا، اور وہاں کی جو کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے اب پنجاب کی آفیشلی سسٹر پروونس ڈکلیئر ہو گیا ہے، سسٹر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہم ایگریکلچر میں، ہیلتھ میں، پولیس ریفارمز میں، آئی ٹی میں انشاءاللہ ہم جو ہے ایسا کام کریں گے جس سے پنجاب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، اور سب سے اہم بات جو ہے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کلاپس ہو گیا ہے۔ کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، جو انویسٹیگیشن دیکھیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ پولیس، دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کو پولیس پکڑنے آئے، ماؤں کی گودیں اجاڑ کر ان ماؤں، بچوں
عورتوں کو ڈھال بنا کے تم باہر بیٹھ جاؤ، صرف اس لیے کہ پولیس ریئیکٹ کرے، ان کے اوپر کارروائی کرے اور ملک میں انتشار پھیلے. یہ ذمہ دارانہ رویہ ہے پنجاب حکومت کا، کیونکہ وہ بچے معصوم، وہ عورتیں معصوم، وہ بیٹیاں معصوم جن کو ڈھال بنا کر اس شخص نے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، ڈھال بنا کر بیٹھا ہوا ہے ضمانت پارک میں، یہ ان کی وجہ سے ہی آج یہ چھپا بیٹھا ہے اس جگہ کے اوپر. دیکھیں یہ عدلیہ کو سوچنا پڑے گا. یہ عدلیہ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ جو شخص گالی دیتا ہے، جو شخص مجرم ہے، جو شخص عدالت پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو شخص عدالت پہ دھاوا بولتا ہے، جو جج کی توہین کرتا ہے، آپ اس کو بلا رہے ہیں سوال کے لیے، جواب کے لیے، وہ کہتا ہے باہر نکلو مجھے بلا لیا عدالت نے، اور آپ اس کو استثناء دے دیتے ہیں، بیلوں پہ بیل دے دیتے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو اپنا دھارا اڈ کرو. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر محکمہ اپنا محکمہ نہیں ہوتا ٹھیک، کہتا ہے دوسرے کو ٹھیک کرنا. بھئی اپنے اپنے محکمے کو درست کرو، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرو. یہ سب جتنے بھی ادارے ہیں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جوڈیشری تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں. ایگریکلچر میں آئی ٹی دیکھ لیں، آئی ٹی میں صرف آپ بچوں کو 3 مہینے کا کورس کرا دیں تو وہ ڈالر کمانے لگ جاتا ہے. انڈیا کی آئی ٹی کی آمدنی $200 بلین ہے اور ہم $1.5 بلین پہ ہیں، وہ بھی $20 بلین پہ لے کے لے جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ میں انرجی بھی ہے، ویژن بھی ہے، سوچ بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، پیشن بھی ہے. انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو بہترین پاورفل، جس میں راج کرے گی ہماری کارکن، راج کریں گے ہمارے کارکن، ہماری پارٹی میں راج ہمارے کارکنوں کا ہوگا. انشاءاللہ اس کو جماعت بنائیں گے اور پورا منشور دیں گے. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اب، جب میں نے پہلی دفعہ ریزائن کیا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پاکستان میں سچ کا قحط ہے. تو اب تو قحط نہیں، اب تو میرا خیال ہے سچ مرڈر ہو گیا ہے. کوئی بات ہوتی ہے عوام تک حقیقت آتی نہیں آتی. سوشل میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ رہا ہے. مثلا پرسوں کا واقعہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اس کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر دے. آپ کا پروگرام ہے. ماضی میں بھی حکومتیں آئی ایم ایف سے معاہدے کرتی رہی ہیں، اب بھی آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس معاہدے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان، آپ ہر مدعا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اس معاہدے پہ ڈالتے ہیں؟ دوسرا، آپ ایک براہ راست الزام ہے چیئرمین پیڈرا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے علی قاضی نے آپ پر الزام لگائے کہ آپ نے 7 کروڑ روپے رشوت لی ہے، اس کی آپ تردید. ایک الزام بھی بڑا نہیں لگتا، افسوس اس گل ہے. پہلا آپ نے سوال کیا 2 سوال آئی ایم ایف کا سوال کیا آپ نے. آئی ایم ایف کا پروگرام ملک کی تاریخ میں پہلا پروگرام جس کو کنکلوڈ کیا میاں نواز شریف نے. ملک کی معیشت کو استحکام پہنچا کر گئے، آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کیا. اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو جس پہ نواز شریف کا دستخط ہے، نہ آٹا مہنگا، نہ چینی مہنگی، نہ بجلی مہنگی، نہ گیس مہنگی، نہ کھاد مہنگی، نہ گھی مہنگا. وہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں آپ کو یاد ہے 5 سال 55 روپے چینی رہی تھی، 35 روپے آٹا تھا، گیس 11 روپے، بجلی 11 روپے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں مہنگی ہوئی ہو. اور پھر اس کے بعد اس کو پروگرام کو مکمل کیا. پہلا ملکی پروگرام تھا جس نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کیا، وہ نواز شریف کے دستخط کا تھا. جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط تھے، آٹا مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، میں آ رہی ہوں، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگی، وہ اس میں مختلف یہ تھا صرف نواز شریف. آگے بڑھاتے ہیں یا پاکستان خاص طور پہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جن کا میں بعد میں اکیلے میں نکل کے کروں گا. اوپر سے آج کل میں ابھی بھی جا رہا ہے
میں نے 1 سال ہو چکا ہے اس جو چیزیں اور سی ایسی کہ جو آپ سامنے آئیں گی تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن میں 2 پرائم منسٹروں کو یہ چیزیں دوں دونوں نے یہ ابھی تک کی میرا خیال ہے وہ بولنا تھا باقی ٹھیک ہے بس جی کریں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر گورنر صاحب کا اور ان کی نیت کا اور ان کے امتحانیاں کی طرح ان شاء اللہ یہ پوری کریں گے اور ہم سارے جو ساتھیوں میں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے. میں سوال جواب نہ لیں Question answer سے پہلے if you want this تو کر لیں, اس کے بعد question answer session. جی میں جو دوست آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں بہت مختصر میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. انصر فاروق چودھری صاحب, ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. یہ 2004 سے پی ٹی اے میں تھے, ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سینئر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے. کرونا کے دوران ماشاءاللہ انہوں نے زبردست کام کیا. جو ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر بنایا تھا اس کے یہ چیف کوآرڈینیٹر تھے. آصف باجوہ صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فارمر اولمپئن ورلڈ چیمپئن ہیں اور پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں, فارمر سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن ہیں اور فارمر پی ٹی آئی ممبر کنٹیسٹر الیکشن فرام پسرور ان 1974. اظہر اقبال صاحب, انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا تھا اور یہ ایک سیاسی خاندان ہے. رانا مجاہد صاحب, یہ بھی اپنے اولمپئن پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہاکی کے 2 جو ہے ورلڈ چیمپئن جو ہیں ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. راشد ریاض صاحب, یہ ہمارے ٹائیگر فورس پاکستان کے پی ٹی اے کے پریزیڈنٹ تھے اور اب سابق پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ہیں. میاں وحید احمد صاحب, شادرہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور یہ میرے کوآرڈینیٹر تھے اور ایکس جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب پی ٹی اے ہیں. اور نورین فاروق, یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور میرا خیال ہے 1999 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ طیب صاحب ہیں جو کہ ہمارے آئی ٹی ایف کے ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں اور بہت ماشاءاللہ ایکٹر ہیں. سردار سیف اللہ خان صاحب بلوچستان سے ہیں, میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تمام جن کی رند فیملی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرے گی. صباحت رفیق, یہ پریزیڈنٹ اینڈ سی او لمپرو میلن ہیں, گلوبل وومن آف دا ایئر 2016-17 ہیں, پریزیڈنٹ ایوارڈ فار اوورسیز پاکستانیز فار انویلیویبل سروسز ٹو پاکستان. ذیشان راجہ, یہ ہماری جو 101 وومن جو بیسٹ ہماری ہیں سی او, ان کی یہ چیئرپرسن ہیں. اور میں آپ کو صباحت اور ذیشان راجہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں, لیکن جو فنکشن صباحت نے اور ذیشان راجہ نے وہاں پر ارینج کیا ہے اتنا آرگنائز فنکشن مرد کبھی نہیں ارینج کر سکتا. ویل ڈن جی. تو ہمارے ساتھ انیزہ احسان بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہماری سابقہ ایم این اے ہیں. اور ہمارے یوتھ کے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم باری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ نہ صرف شعلہ بیان مقرر ہیں بلکہ یہ ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑا انشاءاللہ یوتھ کا ایسٹ ثابت ہوں گے. اور میرا یہ ماشاءاللہ یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایک انشاءاللہ یوتھ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جان جو ہے وہ ڈالیں گے. تو یہ دوست ہیں ہمارے, اور بھی بہت سے دوست انشاءاللہ پارٹی میں ہمارے کارکن شامل ہو رہے ہیں. کر لیں کوشچن آنسرز. جی اب میں گزارش کروں گا میڈیا پرسن سے کہ سوال جواب میں کریں.
بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ میں وہاں پر لیبر پارٹی میں تھا، اور اب بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت لیبر پارٹی کا اسکاٹش لیڈر ہے. اور جب اس نے جس طریقے سے ہم اب میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس میں پاکستان میں، ہماری پارٹی جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ اوپر لے کے جانا ہے. تو جب وہ اس پارٹی کا لیڈر بنا تھا تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس میں پارٹی تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو وینٹیلیٹر پہ پارٹی ہے. تو 12% تھی اوپینین پول میں، اور اب ماشاءاللہ 36% پہ ہے. اینڈ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان اسکاٹ لینڈ. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ان UK میں نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا ہے. میں سیاست وہاں کرتا تھا لیکن ملک یہاں پر ڈٹتا تھا، چاہے چارٹی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے ہمارے جو ہیں پروجیکٹس ہوں ہسپتال کے، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے. تو جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کے لیے جو UK ایڈ تھی وہ 20 ملین پاؤنڈ تھی. تو جب میں 2010 میں ریٹائر ہوا تو وہ 400 ملین پاؤنڈ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں مل رہی. اس کے بعد میں پنجاب میں آیا تو آپ میرا ریکارڈ دیکھیں کہ جب میں گورنر بنا تھا اس دفعہ تو 1 درجن یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے، اور یونیورسٹیوں میں برادری بیس پہ لڑائیاں ہو رہی تھیں. ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی جو کہ دنیا کی 500 یونیورسٹی میں جن کا نام شامل تھا. تو میں نے صرف ایک کام کیا کہ میرٹ اپنایا. میں نے کہا کہ جو میرٹ میں نمبر 1 ہوگا اس کو وائس چانسلر لگاؤں گا، پرماننٹ وائس چانسلر لگاؤں گا. اور اب پنجاب کی بہت سی یونیورسٹی دنیا کی 500 یونیورسٹیز میں شامل ہیں. تو میں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں کہا کہ میری ایک لیگیسی میں چھوڑنا چاہتا ہوں پاکستان میں، کہ ایک ایسی پارٹی بناؤں جو سے پارٹیاں برطانیہ میں چلتی ہیں، یورپ میں چلتی ہیں. ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، ممبر فیصلے کرتے ہیں، ایشوز پہ بات ہوتی ہے کہ ہیلتھ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا ہے. تو بھائی پازیٹیو کام کرنے دیں. بڑی مہربانی. بہت اچھا آپ نے. ایک بات جو پاکستان میں ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری پوری دوڑ جو ہے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اقتدار میں کیسے آنا ہے. اقتدار میں آ کے کیا کرنا ہے اس بارے میں ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. نہ ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، نہ ایجوکیشن کے کام کرتے ہیں، نہ معیشت کے کام کرتے ہیں، اور دوسرا ٹیم نہیں ہوتی ہمارے پاس. دیکھیں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پرسنالٹی دنیا میں کوئی آئی ہے نہ آنی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کائنات، یہ دنیا، یہ سامان، یہ آسمان، زمین سارے پیدا کیے کہ محمد عربی کو دنیا ملا. وہ بھی مشاورت فرماتے ہیں، ان کی بھی ایک مشاورت. تو یہاں پر نہ مشاورت چلتی ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے. فرد واحد یہاں پارٹیوں میں فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے میری اچیومنٹ کی بات کی ہے تو ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ میرٹ پہ وائس چانسلر لگائے، اور اس سے یونیورسٹیوں میں میرٹ آیا، اور جس سے اب یونیورسٹیاں پرفارم کریں. دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا صاف پانی میرا پیشن ہے. میں نے پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائی، اس میں ہم نے 5 ارب روپے کے ٹھیکے دیے. 75 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم نے آب پاک اتھارٹی سے دیا، اور 75 لاکھ لوگوں کو پانی ہم نے چارٹیبل آرگنائزیشن کے ذریعے دیا. 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان دن بدن بدترین حالات کی طرف جا رہا ہے. جب میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت سڑکیں بنانے اور یہ جو روڈ بنانے، برج بنانے، ساری چیزوں کا کمیشن جو ہے 10-15% ہوتا تھا، 10 سے 15. اب 55% تک بات چلی گئی ہے. بھائی جب آدھی رقم آپ کی کرپشن پہ چلی جائے گی، لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آب پاک اتھارٹی میں جو میں نے ٹھیکے دیے ہیں، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کسی نے 1 روپے کا کمیشن لیا ہے یا دیا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت پاکستان میں آ سکتی ہے اگر آپ میں ابلٹی ہے، اگر آپ کنٹرول بیوروکریسی کو کرنا جانتے ہیں، اگر آپ میک شیور کرتے ہیں، آپ خود آنیسٹ ہیں،
تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم آنیسٹلی سے کام جو ہے نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ کووڈ-19 کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو میں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن شروع کی جس سے لاکھوں لوگ جو ہیں گھر بیٹھے ان کو ہم نے سروس دی, اور ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ جو ہیں اس میں وہ ہمارے جو ہیں ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں اس کو سروس دے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی GST پلس 1 روپیہ بھی میں نے حکومت کا نہیں لیا. 4 دفعہ ایز اے گورنر میں گیا ہوں یورپ کے تمام کیپٹلز میں, بیلجیم میں, وہاں پر میں 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ملا اور پاکستان کو GST پلس لے کے دیا جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز مانتی ہیں. اس میں کوئی 4 دفعہ رینیو بھی کرنے میں مدد کی. اس سے پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے 8 سال میں. چوہدری شجاعت اور چوہدری سرور کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ